انڈائریکٹلی جو طالبان کے ان سے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں تو ان کے جو بڑے بڑے ان کے لیے مسائل تھے اس میں سے ایک مسئلہ ان کے سامنے یہ بھی تھا ٹی ٹی پی کا. اور چونکہ انہوں نے یہ بات اس وقت کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو پاکستانی حکام ہیں ان کے ساتھ جو طویل اور بڑے ان ڈیپتھ مذاکرات کیے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ افغانستان میں ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے، ابھی ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے، حکومتی جو ڈھانچہ ہے اس کو چلانے میں تجربے کی بہت کمی ہے، تو ہم اور مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. ان کا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت دو انہوں نے کہا کہ ہمارے کھڑے ہیں. ایک تو داعش کا ہے جو براہ راست اس وقت حالت جنگ میں وہ طالبان کے مخالف ہیں، شدید مخالف، اور ان کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت چل رہی ہے مختلف علاقوں میں. دوسرا شمالی اتحاد کا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ حالت جنگ میں تو نہیں ہے لیکن وہ یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکیں، کوئی کاؤنٹر موومنٹ چلا سکیں اس کی. تو یہ دو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بڑے مسائل ہیں اس کے اندر. اور یہ جو جس کو ٹی ٹی پی کہیں یا وہ لوگ جو پاکستان سے شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ قبائلی علاقوں میں اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، جس میں خاندان ہے، پوری فیملیز وہاں پہ ہیں بڑے پیمانے پہ، اور کچھ لوگ انڈیویجولی بھی ہیں. ٹوٹل ان کے مطابق جو ان کی تعداد ہے وہ 35,000 کے قریب بنتی ہے جو اس پوزیشن میں ہے، جو لڑنے کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن جو ہے نا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ 35,000 کے خلاف ہم آپریشن شروع کریں تو یہ الٹیمیٹلی وہ جو دو فورسز ہیں انہوں نے ان کی طرف جا کے پناہ لینی ہے، یا تو یہ داعش کا حصہ بنیں گے یا پھر شمالی اتحاد کی طرف جو ہے نا وہ چلے جائیں گے جہاں پہ انہیں سوٹ کیا. اور ان دونوں کو فوراً سے ایک ایڈ مل رہی ہے یہ جنگ کرنے کے لیے. اور یہ اتنی بڑی مین پاور ہم ان کے ہاتھ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا ایک ایسا درد سر بنا لیں کہ جس سے نجات کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں پاکستانی اتھارٹیز کو کہا کہ جتنا ہمارا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہے ہم آپ کو اور ان کو مذاکرات کی ایک میز پہ بٹھاتے ہیں، آپ آئیں یہاں آ کے مذاکرات کریں ان کے ساتھ، ان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کمپرومائزز ہو سکتے ہیں، آپ کا ملک کا اندر کا معاملہ ہے، اس کو ٹیکل کریں اور اس معاملے کو یہاں پہ ختم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مطلب کچھ تھوڑا بہت اگر وہ خون کسر ہوگی تو وہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دونوں طریقے سے پاکستان سے یہ اوپن خبروں میں موجود ہے کہ علماء کے وفد بھی گئے وہاں پہ اور سرکاری سرپرستی میں گئے، اور جس چائے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس لیول پہ بھی لوگ گئے اور ان کے ساتھ جو بھی مذاکرات وہاں پہ ہوئے. لیکن جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف انا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنے پیچھے نہیں ہٹنے چاہ رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ سیز فائر بھی ہوا اور کئی مہینے چلتا رہا اس کے درمیان میں، اور پھر وہاں سے وہ بات ہوئی. تو یہ جو اب کیفیت آئی ہے اس کو بھلے ہم یہ کہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قسم کی ہوتی ہیں تو اس میں فارن ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جن لوگوں کے مفادات پاکستان کی ڈسٹرکشن میں ہیں وہ بھی کودیں گے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے جب آپ موقع دیں گے تو نالائق ہیں وہ. لیکن ہمارے اپنے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں ہم ان کو ٹیکل نہیں کر رہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی ابھی بھی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کمر تو کئی بار توڑ چکے ہیں اس سے بڑے دعوے، تو اب تو وہ گردن مروڑنے والی جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ہے وہ دوبارہ جڑ جاتی ہے. لیکن اب جو ہے نا وہ کمر توڑنے کی بات نہیں ہوئی، اب یہ ہوا ہے کہ ہم اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیں گے جو اٹھ کے ہمارے سامنے آئے گا. سامنے آیا ہوا ہے یہ چیز. ہماری جو فورسز ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو حکومت ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ صرف طاقت سے حل نہیں ہو سکتے. چاہے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مطلب میں کسی جگہ پہ بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئرلینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 1.5 صدی سے زیادہ برطانیہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور بالآخر وہ معاملہ مذاکرات کی میز پہ جا کے حل ہوا ہے. طاقت تو ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی دکھانی پڑے تو بس دکھا کے تو بس بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب بیٹھو مذاکرات اب اور جو ہے نا وہاں پہ.
تو اگر یہ چیز نہیں کی جاتی تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ بھی کیا اور بلوچستان میں بھی ہمارے سامنے آ گئے. بلوچستان میں دیکھیں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہ 1947 میں ہی جو خان افقلات نے جو الحاق پاکستان کی اس کے اوپر تھی، تو جس قسم سے دباؤ ڈال کے اس کو وہ کیا گیا، اور اس سے جو ریزسٹنس ہوئی تھی وہ آج تک ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. وہ کبھی کبھی تو امن و سکون کی ایک کیفیت وہاں پہ پیدا ہوتی ہے، وہ 8 سال 10 سال تک چلتی ہے، پھر اس پہ ایک چنگاری چلتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے ملیٹنسی. تو 1947 میں جو غلطیاں کی تھی وہ آج 75 سال بعد بھی ہم اس کی درستگی کی طرف جو ہے نا ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے وہ کام، اور ہم مزید غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور ہماری حکومت وہ جو بیوروکریٹک سوچ تھی جو اصل میں انگریز یہاں پہ لے کے آئے تھے، کہ جن کا خیال تھا کہ حالات بہت خراب ہوئے تو اینڈ کیا ہوگا، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ہے نا، اس وقت تک اس کو جس طریقے سے بھی ہے وہ چلاتے رہیں، جس کو دبانا ہے اس کو دباتے رہیں، اور جب اگر یہ ناممکن ہوا تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے اور واپس برطانیہ چلے جائیں گے. تو وہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اس بیوروکریسی کی پروردہ جو سیاستدان ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا بھی وہی ہے کہ حالات بہت خراب ہوئے تو چلے جائیں گے. یہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کے کچھ ان کی سن کے کچھ اپنی سنا کے درمیانی کیفیت پیدا کر کے ان کو جو ہے نا معاملے کو ختم کرنے کی ان میں استطاعت اور اہلیت ہی نہیں ہے، وہ ٹریننگ نہیں ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ٹھیک، وہ یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ یہ بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کا تو ہے نا، سیاستدان بھی دیکھیں، سیاستدان بھی وہی چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں اوپر جو سیاستدان آتے ہیں وہ بھی سرکاری گملوں کی پیداوار ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ شارٹ سائٹڈنس وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے. اس کی اپنا ویژن دیکھیں سیاست میں کون ہے آج جتنے سیاستدان موجود ہیں ان میں سے خالد صاحب کوئی ایک دیکھ لیں کہ جو گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہو، اوپر تک پہنچنے والا. یہ سارے وہی ہیں کہ جن کا کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو نیچے سے کنڈی ڈال کے اوپر اٹھایا گیا، ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان، اور کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ آئے ہیں، پیراشوٹر ہیں. خود مطلب نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں؟ زرداری صاحب جو بڑے وہ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، جاوید ہاشمی تو ہے نا، جاوید ہاشمی ہے، لیکن جاوید ہاشمی تو سائیڈ لائن رہا ہے.